عمران خان نے ٹریگر دبا دیا. اب اس ٹریگر کے بعد کہاں کہاں آگ لگتی ہے، کئی جگہ اس کی تپش پہنچے گی، کئی لوگ اس میں جلیں گے اور بہت کچھ جل کر بھسم بھی ہو سکتا ہے. ویوز آف فیصل محمد کے قائرین، سامعین اور معزز سبسکرائبر کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے. آج بھی ہم کچھ بین الاقوامی خبروں اور پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ دیں گے اور کچھ خبریں آپ سے شیئر کریں گے. جیسا کہ میں نے کل گزشتہ دنوں اپنے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ابراہم ٹینک دینے کے بعد جو جرمنی نے فوری طور پر لیپرڈ ٹینک دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے نے روس کو انتہائی آگ بگولا کر دیا. اور اس کے بعد اس خطرناک فیصلے کے بعد روس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے نیٹو نے بھی کمر کس لی ہے. اور اب جرمنی کے بعد سویڈن نے بھی تقریباً 10 لیپرڈ ٹینک دینے کا اعلان کر دیا ہے. اور جب یہ کل اعلان ہوا، رات کو جب یہ میٹنگز ہوئی تو رات گئے، پیوٹن نے ڈوما کے بعد سے ایک میٹنگ کی اور اس میٹنگ کے بعد انہوں نے کل ایک بیان دیا جو بیان بہت اہم ہے. رات کو انہوں نے بیان دیا، انہوں نے کہا کہ جرمنی جو ہے وہ امریکہ کا غلام ہے، اور انہوں نے سخت لہجے میں کہا کہ ہم جرمنی کو اس کے آقا کے سمیت ہم ان کو جہنم میں بھیج دیں گے، یعنی دونوں کو سزا دیں گے. جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے رشین کے اندر وہ یہی ہے کہ جہنم میں بھیج دیں گے. اور یہ بات جو ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ لیپرڈ ٹینک دینے کی وجہ سے روس جو ہے بہت زیادہ اس وقت غصے میں ہے. اس کے بیان کے بعد، پیوٹن کے بیان کے فوراً بعد جو ہے امریکہ نے بھی ایک رد عمل دکھایا، اور انہوں نے جو پہلے 15 ابراہم ٹینک جو دینے تھے، اب بائیڈن نے اس کو 30 کے پر یعنی ڈبل آرڈر کر کے ان کو کہہ دیا ہے کہ یوکرائن وہ پہنچ جائیں. اب یوکرائن میرے خیال سے جو ہمارے پاس جو میں نے معلومات کی ہیں اس حوالے سے پتہ لگا ہے کہ یہ جلد سے جلد بھی اگر ڈیلیوری ہوتی ہے کیف کو، تو اس میں غالباً کچھ نہیں کچھ مہینہ تو یا 1 مہینہ یا سوا مہینہ، اگر نارمل تو خیر پتہ 2 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، لیکن بہت ہی جلدی ہوا تو سوا مہینہ لگے گا. تو اب اس سوا مہینے تک کیا روس انتظار کرے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یہیں تک نہیں رکی. یہ جو بیان بائیڈن کا آیا ہے، اس بیان کے بعد پھر نیٹو نے بھی یہ بھی کہہ دیا کہ ہم شاید ہو سکتا ہے کہ یوکرین کو لانگ رینج میزائل، یعنی ایسے میزائل جو کہ یوکرین سے براہ راست کریمیا یا ماسکو کے نواحی علاقوں تک مار کریں گے، اس کا بھی اعلان کر دیا ہے. اور ایسی صورت میں جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب لیپرڈ ٹینک اور ابراہم ٹینک کے بعد روس نے جس طریقے سے غصہ دکھایا تھا اور جو وہاں تیاریاں نظر آئی ہیں، اس کے بعد اس پس منظر میں جب یہ طریقہ جو آیا ہے سامنے، تو اس کے بعد اس طریقہ کار کے اعلان کے بعد روس نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اب یہ لڑائی جو ہے روس اور امریکہ کے اتحادیوں کے درمیان ہوگی، کیونکہ پہلے تک تو روس یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو یوکرائن تک رکھیں گے. اور یہ تمام رات کو کارروائی ہونے کے بعد آج الگ صبح جو ہے روس نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، اور باکمود اور اس کے گرد و نواح کے اندر روس نے قیامت برپا کر دی. اور اس قدر میزائل اور اتنے خطرناک ہتھیاروں سے، اس میں کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہیں تھا، لیکن نہ روس کے بمبارز نے نہ ہی کوئی شہر دیکھا ہے، نہ ہی انہوں نے گاؤں دیکھا ہے، نہ ہی کچھ بھی نہیں دیکھا. جسے کہتے ہیں نا کہ اجاڑ دینے والا سما جو ہے، یعنی چاروں طرف سے مجھے بتایا گیا ہے، دیکھا گیا ہے کہ باکموت اور ڈوہانس کے قریب اور کئی جگہ جہاں یہ پیش قدمی رشین کر رہے ہیں، وہاں پہ صرف آوازیں خون اور چیخ پکار بچوں کی، کچھ کوئی پتہ نہیں ہے. انہوں نے کہہ دیا واضح طور پر کہ کچل دو اور ختم کر دو، فنا کر دو. تو جو آج سے صبح سے جو میں نے روس کے دیکھے ہیں، اور باکموت کے علاوہ ایک اور جگہ گیروس کے خاص بھی پتہ لگا ہے کہ بہت بڑے یوکرائنی فوجیوں کو یہ ہوتا ہے کہ اب جب فوجی جب گھیر لی جاتے ہیں تو ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، کوئی جنگی قیدی بنا لیا جاتا ہے. لیکن وہاں پہ ایک بہت بڑی یوکرائن کی تعداد تھی فوجیوں کی، ان کو پکڑ لیا، پکڑ کے ان سب کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور کچھ پہ اٹھا کر انہوں نے میزائل کے ذریعے مار دیا. یعنی بہت زبردست طریقے سے اب روس نے جو نا کارروائیاں کرنی شروع کر دی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے روس نے ایک اور اعلان کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں اپنا آرماٹا 40 ٹینک جو ہے
اب میدان جنگ میں اتار رہا ہوں۔ روس کا آرماٹا 40 جو ہے وہ انتہائی خطرناک ٹینک ہے، اور یہ جو ٹینک ہے ابراہم جو امریکہ دے رہا ہے، اور یہ جو لیپرڈ ٹینک یہ دے رہے ہیں، یہ اس کا توڑ ہے، کیونکہ یہ جو میرے جو ٹیکنیکل جو اسپیسیفکیشن میں نے دیکھی، ظاہر سی بات ہے میں کوئی اتنا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں سے میں نے پوچھا جو ڈیفنس کو سمجھتے ہیں اور خاص طور پر یورپین ٹینک ٹیکنالوجی کو سمجھتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر صحیح معنوں کے اندر اگر آرماٹا 40 کو اگر صحیح طریقے سے آپریٹ کر کے اگر کیا جائے تو کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کے ابراہم اور جرمن کے جو لیپرڈ ہیں ان کو یہ فنا کر کے رکھ دے گا، کیونکہ یہ جو ٹینک ہے آرماٹا 40 جو رشیا نے بنایا، اور ابھی تک اس کو رشیا نے فوج کے حوالے نہیں کیا تھا، تیار رکھا ہوا ہے انہوں نے، لیکن اب تک فوج کے حوالے نہیں کیا، کیونکہ انتہائی خطرناک ٹینک ہے یہ، ٹوٹل ڈیجیٹل ٹینک ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو اندر جو اس کو آپریٹ کرتے ہیں، جو اس کا کرو ہوتا ہے وہ انتہائی محفوظ ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹینک جو ہے بغیر کرو کے بھی اور حملہ کرتا ہے، اور اس کا جو ڈیجیٹل سسٹم ہے اس کو دور سے ایک بیٹھ کے کچھ لوگ جو ہیں کافی یعنی کچھ کلومیٹر کے فاصلے سے وہ بیٹھ کے اس کو ایک ریموٹ کے ذریعے آپریٹ کرتے ہیں، اور یہ بہت ہی زیادہ ڈیفینسو ہے اور بہت ہی خطرناک آفینس ہے، اور اس کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ یہ جو دور گھاٹیوں کے اندر یا جو اسے کہتے ہیں، جب آپ نے دیکھا ہوگا بیٹلز کے اندر جب وہ بیٹلز چلتی ہیں موومنٹ جب گراؤنڈ کے اندر، تو وہ ٹینکس کے اوپر وہ جھاڑیاں واڑیاں لگا دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، تو اس کے اندر ایک ایسا سسٹم ہے جو کہیں نہ کہیں جو کوئی بھی میٹل کی کوئی بڑی چیز اور اس کے حجم کو چیک کر کے فوری طور پر اس کو یہ ٹارگٹ کرتا ہے، تو یہ انتہائی خطرناک جو ہے یہ ٹینک مانا جاتا ہے، اور اس ٹینک کی جو رفتار ہے 80 کلومیٹر کی رفتار سے یہ چلتا ہے، اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے اندر اینٹی ایئر کرافٹ گن بھی ہے، مطلب یہ اگر اوپر سے جب نیچے جس وقت یہ موو کر رہا ہوگا بیٹل کے اندر، جس وقت یہ انفینٹری کو لے کے جب یہ چل رہا ہوگا، اسی دوران انفینٹری آپ کو پتا ہے جب انفینٹری اٹیک کرتی ہے تو ایئر جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، تو یہ ایک ایسا ٹینک ہے جو آگے آگے چلے گا انفینٹری کے ساتھ، اور اس کے ٹینک کے پیچھے چلنے والے جو ٹینک ہوں گے وہ اوپر سے ایئر کو جو ہے اٹیک کریں گے، تو یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال کے بعد جب آرماٹا 40 کا اعلان کیا گیا ہے تو مجھے یہ پتہ لگا کہ نیٹو کے اندر بڑی تشویش کا پھیل گئی ہے، اور اب نیٹو نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے رشین فوجیوں کو کہ یہ آرماٹا جو ہے یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آرماٹا ڈیجیٹل ٹینک ہے، اور ہو سکتا ہے ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم ان ٹینکوں کو جام کر دیں گے۔ بہرحال ان کی طرف سے ایک بہت بڑا پروپیگنڈا ہے، لیکن یہ تمام صورتحال جو مجھے بتاتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ جنگ جو ہے یہ آگے بڑھے گی۔ اسی پس منظر میں جیسا کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ ادھر جو ہے رشیا جو ہے ایران کی طرف جا رہا ہے، اور ایک طرف گلف کے اندر ایک نیا محاذ کھلنے جا رہا ہے جس میں کہ رشیا ایران ایک جانب ہوں گے، امریکہ اور اسرائیل ایک جانب ہوں گے، اور اسی بات جو میں نے کل آپ کو کہی تھی اسی خبر کی اب جو میں آپ کو دے رہا ہوں اگلی خبر وہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روس نے ایران کو انتہائی خطرناک حتیٰ کہ نیوکلیئر ایٹم بم دینے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ گو کہ یہ معاملہ ابھی تک پریس میں نہیں آیا، نہ ہی آپ کو کہیں یہ خبر ملے گی، لیکن میں آپ کو سفارتی ذرائع کے ذریعے سے جو ڈپلومیٹک پس پردہ خبریں ہوتی ہیں اس چینل کے ذریعے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ روس نے یہ معاہدہ کر لیا ہے، اور روس نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو سخوئی وغیرہ جو دے رہا ہے وہ دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی میں وہ فوری طور پر جو ہے ایران کو نیوکلیئر جو ہے وہ ایٹم بم بھی دے گا اور نیوکلیئر صلاحیتیں بھی دے گا۔ اس اعلان کے فوراً بعد جو سفارتی ذرائع سے ہوئی ہے IAEA کے اندر اور امریکہ کے اندر اور اسرائیل کے اندر فوری طور پر تشویش پھیلی، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اب سے 1 گھنٹے پہلے مجھے خبر ملی تھی کہ اس اعلان کے فوراً بعد اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے امریکہ نے فوری طور پر اپنے F-15 خطرناک بمبر جو ہیں وہ فوری طور پر اسرائیل کو دینے کا کیا ہے، تاکہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں بیک وقت ایران کے اوپر اٹیک کریں، کیونکہ اب ان کو یہ خطرہ ہو گیا ہے کہ گلف سے جو ہے ایران جو ہے امریکہ کے اڈوں کو نشانہ بنا سکتا ہے، جو امریکہ کے جو ویسلز وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے ایک نئی صورتحال ڈیولپ ہوئی، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اب ایران اس حلقے کے اندر ایک بہت بڑی شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا جنگ کا محاذ کھل جائے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں جو میں آپ کو ایران اور روس کا جو آپ کو میں ایک بتا رہا ہوں، اور کل میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے چین بھی ہوگا، لیکن فی الحال اس وقت جو ہے روس یہاں پہ لڑ رہا ہے، اور روس نے جو ہے اپنی انٹری جو ہے یہاں پر گلف کے اندر ڈال دی ہے۔ اسی دوران جو آج سب سے اہم بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی کہ تہران کے اندر جو آذربائیجان کا سفارت خانہ ہے اس کے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور اس حملے کے اندر بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایک دو لوگ زخمی بھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی اور آذربائیجان کے درمیان جو معاملات جو تعلقات بگڑے ہوئے ہیں اور ایک ان کے کشیدہ تعلقات ہیں، ایسے پس منظر کے اندر ایران کے اوپر ایران کے سفارت مطلب دارالخلافے کے اندر یہاں حملہ ہونا اور اس میں 1-2 لوگوں کا مارا جانا، یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آذربائیجان کو ایران کے خلاف اکسانے کے لیے یہ اقدام کیا گیا ہے۔ تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں کہ شاید ہو سکتا ہے
کہ جب امریکہ نے یہ دیکھا ہو کہ اب روس ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے اور چائنا بھی کہیں نہ کہیں کو سپورٹ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اب امریکہ کچھ ایسی کوشش کرے ایران کے اندر کہ کچھ ایسے معاملات کرے کہ جو ایران کے دو ایسے ممالک ہیں جن سے کہ ایران کی مخالفت ہے یا جن کو ایران نہیں سمجھتا، ان کو کہیں نہ کہیں ایران سے ٹکرایا جائے. یعنی جس طریقے سے روس کو گھیرا بندی کروائی گئی ہے نیٹو کے ذریعے، تو ہو سکتا ہے یا ایران کی بھی گھیرا بندی آذربائیجان، اسرائیل اور ایک دو اور ملکوں کے ساتھ شاید ہو سکتا ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، یہ بھی سوری تجزیہ ہے میرا، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ اسی پس منظر کے اندر آئندہ ایک دنوں میں میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے ایسی کوئی خبر جو ہے ایران کے پڑوس سے بھی آپ کو کسی فالس فلیگ اٹیک کی یا کوئی ایسی خبر آپ کو بڑی مل سکتی ہے جس سے کہ سارا کا سارا نزلہ جو ہے گلف کنٹریز کا ایران کی طرف آ جائے، اور یہ کہیں نہ کہیں امریکہ کی اس میں کوئی نہ کوئی کانسپریسی ضرور ہوگی. یہ تو یہ صورتحال ہے جو اس وقت چل رہا ہے. لیکن ایک اور جو اہم چیز پاکستان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج عمران خان صاحب نے ایک بیان دیا ہے، اور وہ بیان سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بیان ہے، اور عمران خان نے ایک ٹریگر دبا دیا ہے تمام صورتحال کے اندر. اور جو اس وقت تمام ایک تشویشناک صورتحال پاکستان میں ہے، اس کو اگر میں یوں کہوں کہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ آگ لگنے والی جو کیفیت ہے وہ ہو گئی ہے. کیونکہ عمران خان نے کہا ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں انہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. اور ایک بات انہوں نے جو کہی، چلیے زرداری قتل کرنا چاہتے ہیں، چلو یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، کوئی پولیٹیشین کسی پولیٹیشین پر الزام لگا دیتا ہے. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ زرداری نے ٹی ٹی پی کے گروپ کو، ٹی ٹی پی یہ گروپ جو بھی آپ کہہ لیں، بہرحال ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہی، اب میں نام نہیں رہا، تو اس گروپ کو انہوں نے باقاعدہ ان کے پیسے بھی دے دیے ہیں. لیکن یہاں تک بھی بات یہ تھوڑا سا خطرہ ہے. لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک بات اس کے اندر آ رہی ہے وہ یہ ہے، جو اس وقت ساری دنیا کے اندر گھوم رہی ہے اور ڈسکس ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے یہ الزام لگایا ہے کہ ٹی ٹی پی کو پیسے دیے گئے ہیں عمران خان کو قتل کرنے کے لیے، اور ساتھ میں اس جو ایسیسینیشن کا جو پلان ہے، جو آپریشن ہوگا پلان سی کے تحت، اس کے اندر پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیوں کی آشیرواد حاصل ہے. یہ انتہائی خطرناک خبر ہے، اور اس سے یہ پتہ لگتا ہے جو بھارت کا جو ایک نیریٹو ہے، کیونکہ یہ اس کے بعد ہی، اس بیان کے بعد ہی بھارت نے اس نیریٹو کو اچھا لیا، اور بھارت نے کہا کہ دیکھیں ہم کہتے تھے آپ سے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے پاکستان دہشت گردوں کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کے سیاستدان سپورٹ کرتے ہیں. اور وہ انہوں نے جو ہے عمران خان نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ دہشت گردوں کو استعمال کرتی ہے اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بڑا اور بہت ہی خطرناک الزام ہے. اگر الزام رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی والے جو ہیں یہ اس کے اوپر عمران خان کے اوپر کیس کرنے جا رہے ہیں. لیکن جو اس سے زیادہ اہم خبر ہے وہ بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں. جس وقت یہ عمران خان نے یہ بیان دیا تو اس کے فوراً بعد جو ہے لندن کے اندر اور اسلام آباد کے اندر کچھ دو لوگوں کی آپس میں بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ انتہائی خطرناک الزام ہے، اور ساتھ میں ایجنسیز کو بھی وہ کیا گیا ہے. تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہہ دیتا ہے کسی کے پہ الزام رکھ کے کہ بھئی ہمیں ٹی ٹی پی مارنا چاہتی ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی تھرڈ پارٹی اس کا فائدہ اٹھا لے اور خدا نہ خواستہ کوئی بڑی بات ہو جائے، عمران خان کے اوپر اچانک کو قاتلانہ حملہ ہو جائے، اور پاکستان کے اندر مزید ایک ایسے اقتصادی بحران کے اندر پاکستان گھرا ہوا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حملہ ہو جائے اور جس میں اللہ نہ کرے کوئی بڑی بات ہو جائے، تو پھر ایک بہت بڑی نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو جائے اور پاکستان میں کوئی بڑی خانہ جنگی ہو جائے. تو اس لیے لہٰذا حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی جتنی جلدی ہو سکے عمران خان کو گرفتار کر کے ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے. یعنی اب میری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جس میں ہمیں، اب مجھے نہیں پتا لوگ مجھے اچھا کہیں یا غلط کہیں، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ عمران خان صاحب جو ہے مطلب کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی مزید ان کے گرد گھیرا تنگ ہونے والی بات جو ہے نا وہ سامنے آ جاتی ہے. کیونکہ اب یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے ایک جواز تلاش کر لیا ہے، اور یہ انہوں نے جواز یہ بنایا، انہوں نے کہا کہ اب کیونکہ عمران خان خود کہہ رہے ہیں اور سیکیورٹی ان کی ہٹا لی گئی ہے، کیسز ان کے اوپر ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ بہتر ہے کہ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے. تو وہ حفاظتی تحویل کا تو نام ہوگی وہ بنیادی طور پر گرفتاری. تو یہ ایک بہت بڑا خطرناک ایک ایشو آ گیا ہے، اور دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. کل تک اس کی صورتحال بھی واضح ہوگی کہ حکومت کیا کرتی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ یہ جو الزام عمران خان کی طرف سے آیا ہے، اس پہ اس وقت عالمی دنیا کے اندر بڑے جو ہیں خبریں اور بڑے سفارت خانے اور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا سابقہ صدر جو ایک فوج کا کمانڈر ان چیف بھی ہوتا ہے، وہ پاکستانی ڈیفنس فورسز کی معاونت سے ان کو قتل کرنا چاہتا ہے. یہ ایک بہت بڑا بیان ہے. لوگوں کو اس کی ڈیپتھ کا اور اس کے اثرات کا نہیں پتہ، شاید پتہ نہیں عمران خان کو بھی اس چیز کا احساس ہے یا نہیں، یا پتہ نہیں کون عمران خان کو اطلاعات دیتا ہے. بہرحال میرے پاس
اپنے تئیں میرے پاس ابھی تک اس چیز کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا۔ تاہم میں نے کوشش کی تھی کہ تحریک طالبان کے کسی فرد سے میں افغانستان میں یا کسی جگہ رابطہ قائم کروں، لیکن میرا ابھی تک ان سے رابطہ قائم نہیں ہو پایا۔ اگر میرا ان سے رابطہ قائم ہوا تو میں ضرور اپنے ناظرین اور سامعین کو بتاؤں گا کہ کیا زرداری صاحب کی طرف سے انہیں کوئی پیسہ یا ٹپ ملی ہے یا نہیں ملی۔ دوسری ایک سب سے بڑی اہم خبر ہے کہ آج اسحاق ڈار صاحب نے ہاتھ کھڑے کر دیے، انہوں نے کہا کہ جناب اس پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو یہ تو آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ویلاگ کو دیکھتے ہیں ان کو پتہ، وہ گواہ ہوں گے کہ 1 مہینے پہلے میں نے کہہ دیا تھا آپ کو کہ پاکستان جو ہے دیوالیے کی آخری سیڑھی پہ آ گیا اور اسحاق ڈار صاحب کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اور جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب نے جو الفاظ استعمال کیے تھے IMF کے اور جو ان کا طریقہ کار تھا، اس سے تو ویسے بھی نہیں لگتا تھا کہ معاملات درست ہوں گے۔ اور سب سے اصل بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ایک طے شدہ پلان ہے، اور یہ بات میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا پاکستان کو لفظ میں 3 کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر اور معاشی طور پر بدحال کر کے خطے کے اندر یہ بھارت کے آگے سرنگوں کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ بات بار بار کہتا رہا ہوں، اور یہ میں نے کہا کہ یہ پلان ہوگا اور یہ سارا معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اب یہ قوم کا کام ہے دیکھنا۔ سیاستدانوں سے تو خیر میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا کہ مجھے کوئی توقع نہیں، یہ سیاستدان سب جو ہیں ایک فورن ایجنڈے کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ دوسرا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بات قومی اسمبلی کے حوالے سے آپ کو کہی تھی، جب عمران خان صاحب نے اچانک سب استعفیٰ دیا تھا۔ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے تو میں منع کرتا رہا ہوں، لوگوں نے تو مجھے مغلظات بھی بک دی اس حوالے سے کہ نہیں آپ کو نہیں پتا عمران خان بڑا اچھا فیصلہ کرے گا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، کچھ مرکز کے لوگ مجھ سے شرط لگا کے بیٹھ گئے تھے، اب انہوں نے اپنے ٹیلی فون ہی بند کر دیے، وہ جواب نہیں دے رہے۔ اچھا قومی اسمبلی کا بھی آپ لوگ گوائے جو میرا ویلاگ دیکھتے ہیں، میں نے قومی اسمبلی بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے، نہ ہی استعفے دینا چاہیے۔ لوگ یہ کہتے تھے میں آپ کو نہیں پتا کہ جب ہم ادھر سے بھی استعفے دے دیں گے، وہ بھی اسمبلیاں توڑ دیں گے، 60% نکل آئے گا تو ہر صورت میں الیکشن ہوگا۔ میں نے کہا تھا کہ الیکشن نہیں ہوگا، میں نواز شریف کو جانتا ہوں، میں نواز شریف کے فورن ایجنڈے کو جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ کہاں کہاں سے ان کو ہدایت مل رہی ہیں، کیا ہدایت مل رہی ہیں۔ نہیں ہوں گے الیکشن، لیکن ہماری بات کسی نے نہیں مانی۔ آج آپ نے دیکھ لیا کہ قومی اسمبلی کے لیے بھی ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا۔ اب اسی پس منظر میں مریم نواز شریف صاحب کا ارائیول ہو رہا ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ بڑی سیاسی مہم چلانے آئیں گی، لیکن میرے ذرائع اطلاعات دے رہے ہیں کہ وہ فی الحال کوئی سیاسی مہم چلانے نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت آہستہ آہستہ جو اقتدار نواز شریف کے ہاتھ میں جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، اب میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گا، لوگ خود ہی فیصلہ کریں، کیونکہ سچ سننا کوئی چاہتا نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب اقتدار جو ہے آہستہ آہستہ مریم نواز کے ہاتھ میں جا رہا ہے، اور مریم نواز صاحبہ یہاں پر کوئی سیاسی مہم چلانے نہیں بلکہ عمران خان کے خلاف ایک بہت بڑی مہم چلانے کے لیے پاکستان آ رہی ہیں۔ اور چودھری فواد صاحب کو 2 ہفتے کا ریمانڈ مارنا گیا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ریمانڈ ان کو جسمانی نہیں ملا، بلکہ عدلیہ نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا ہے، جیل بھیج دیا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب جیسے پنجاب اسمبلی توڑیں گے، اس کے بعد ان کے لیے ایک مصیبتوں کا نہ ختم ہونے والا پہاڑ جو ہے شروع ہو جائے گا، یا پہاڑ سامنے آ جائے گا، یا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو بھی آپ کہہ لیں، کیونکہ عمران خان نے جو ان کے پاس ایک ڈھال تھی، وہ ڈھال انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود گھیر کے، خود پھینک کے، اور حملہ آوروں کے سامنے وہ تنہا لڑنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کیا ہوتی ہے صورتحال۔ جو بھی صورتحال ہوتی ہے، ہم اپنا تجزیہ اور اپنی خبریں جو بھی میرے پاس آئیں گی وہ لے کر آپ تک حاضر ہوتے ہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔